6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔ اس فصیل سے پہلے ایک خندق تھی جسے پانی کے ساتھ بھر دیا گیا تھا۔ کسی مشرک یا کافر کے لیے اللہ کے نبی مغفرت کی دعا نہیں مانگتے۔ آج کا عنوان ہے ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تو صرف اپنی زندگی میں ہی مگن ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں مر کے جانا ہے، اور اگر ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس کی کوئی تیاری بھی کرنا ہے، تو ہم تو کچھ بھی فالتو چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں اپنا ٹائم کل کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ ضرور سے ضرور کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اس سیریز کو دیکھ کے اپنے لیے کچھ ہدایت کا راستہ نکال سکتے ہیں، تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ نوح کی کشتی 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔ اس فصیل سے پہلے ایک خندق تھی جسے پانی کے ساتھ بھر دیا گیا تھا۔ کسی مشرک یا کافر کے لیے اللہ کے نبی مغفرت کی دعا نہیں مانگتے۔ آج کا عنوان ہے ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد تھے۔ بی بی سارہ ابراہیم کی پہلی بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت ابراہیم کی عمر 35 سال تھی اور ان کی شادی ملک شام میں ہوئی۔ ابراہیم اور سارہ نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا۔ جناب ابراہیم سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ فرعون مصر ایک ظالم اور سخت بادشاہ تھا۔ فرعون کے کارندے اپنی سلطنت میں رہنے والے یا سفر کرنے والے لوگوں میں سے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے اور بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے۔ فرعون اس کے بدلے میں انہیں انعام سے نوازا کرتا تھا۔ فرعون کے فوجی بی بی سارہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ فرعون برے ارادے کے ساتھ بی بی سارہ کی طرف بڑھا تو اس کا بازو شل ہو گیا۔ فرعون کو احساس ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ بی بی سارہ سے معافی مانگی۔ بی بی سارہ نے فرعون کو معاف کر دیا تو اس کا بازو ٹھیک ہو گیا۔ جناب ابراہیم کو بھی وہیں بلایا گیا۔ فرعون نے اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے اپنی سب سے ایماندار خادمہ ہاجرہ کو سیدہ سارہ کی خدمت کے لیے انہیں دے دیا۔ بی بی ہاجرہ قبطی یعنی مصر کی رہنے والی ہیں۔ تورات کی روایات کے مطابق بی بی ہاجرہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی ہیں۔ سیدہ سارہ نے ہاجرہ کو ابراہیم کے نکاح میں دے دیا۔ جب 2424 قبل مسیح میں اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی ابراہیم کی عمر 86 سال تھی۔ اسماعیل سیدہ ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ بی بی سارہ اس وقت تک بے اولاد تھی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو ریگستان میں چھوڑ آئیں۔ ایک روایت کے مطابق بی بی سارہ نے جناب ابراہیم سے ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کہیں دور چھوڑ کر آنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ابراہیم کے بڑھاپے میں پیدا ہوا، اس بیوی کو جو بہت خیال رکھتی تھی اور نہایت نیک تھی، دونوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ آنا جہاں دور دور تک کوئی نہ ہو، سوچنا بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس مشکل امتحان سے نہ گھبرائے۔ ایک خیمہ، چند کپڑے، کھجوریں اور پانی ساتھ لیا۔ دور ایک غیر آباد صحرا میں جہاں انہیں چھوڑنے کا حکم ملا تھا لے گئے۔ انہوں نے فلسطین سے جنوب کی طرف 1235 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اللہ کے نبی اور ان کے خاندان نے اونٹ پر 40 دن سفر کیا تو یہاں پہنچے۔ کیا بی بی ہاجرہ کو یہاں سے واپس اپنے گھر جانے کی کوئی امید ہوگی؟ اندازہ کریں اس صبر اور شکر کرنے والی بیوی کے حوصلے کا۔
بی بی ہاجرہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر عمل کیا، ویرانے میں اپنے دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ چلی آئیں۔ صرف یہ پوچھا، آپ ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم کا جواب تھا، واحد اور مہربان رب کے سہارے۔ بی بی ہاجرہ نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے گا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہاں رکنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیا یہ فیصلہ ابراہیم نے کیا یا سیدہ ہاجرہ نے؟ کیا سیدہ سارہ نے انہیں اس جگہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا؟ کیا یہ فیصلہ ہمارے رب کا نہیں تھا جس نے یہاں اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہترین آسائش، آرام اور تمام نعمتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اچھا گھر، زندگی کی آسانیوں کا سامان، خوشحالی اور بہت کچھ۔ کبھی گمان میں بھی اپنے گھر والوں کو تنہا نہیں دیکھنا چاہتے۔ سبزہ تھا، نہ ہی پانی کا وجود، اگر تھے تو سخت اور خشک پہاڑ، پتھر اور تنہائی، وحشت اور گھبراہٹ۔ اللہ کریم محبت کرنے والوں کا خوب امتحان لیتا ہے۔ کہاں جا بسنے کا حکم ہوا؟ ایسی زمین پر جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے خیمہ لگایا۔ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو اللہ کریم کے حکم پر یہاں چھوڑا اور واپس فلسطین روانہ ہو گئے۔ اب ماں بیٹا اللہ کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وادی میں رہنے لگے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ اب یہاں تنہائی کے علاوہ پریشانی بھی تھی۔ زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اس پریشان کن صورتحال میں بھی بی بی ہاجرہ کا اپنے رب پر یقین کم نہ ہوا۔ پیاس جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو بی بی ہاجرہ نے اپنے خیمے کے باہر ایک چادر اس سخت زمین پر بچھائی، اسماعیل کو اس پر لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں نکلی۔ باہر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی اس نیک بندی کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا ہوگی۔ وہ اپنے خیمے کی دائیں جانب والے پہاڑ صفا پر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ نظر بھی کیسے آتا، یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ پہاڑ کی چوٹی سے ان کا بیٹا انہیں نظر آ رہا تھا۔ ماں کو تسلی تھی کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہے۔ جب کوئی صفا پر جا کر کچھ نہ ملا تو نیچے اتری اور اپنے خیمے کی بائیں جانب والے پہاڑ مروہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ کوہ صفا سے نیچے وادی میں آئیں تو اب بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں کو چین کیسے آتا؟ ماں کی محبت نے مجبور کیا۔ وہ اب چلنے کی بجائے دوڑنے لگی۔ جب تک انہیں بیٹا نظر نہ آیا دوڑتی رہی۔ بیٹا نظر آیا تو دوبارہ چلنے لگی۔ پہاڑ پر چڑھنا اترنا آسان کب ہے؟ اب وہ کوہ مروہ جو ان کے خیمے کے بائیں جانب ایک پہاڑ تھا اس کے اوپر چڑھی۔ یہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ دوبارہ سوچا کہ کوہ صفا پر جانا چاہیے۔ کوہ مروہ سے اتریں۔ جب وادی میں پہنچنے پر اسماعیل نظر نہ آئے تو پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک ماں، بھوک اور پیاس، اکیلی اولاد، وہ بھی ابھی گود، نہ کوئی اور انسان، نہ زندگی کی امید۔ کبھی ایک پہاڑ پر چڑھتی ہیں تو کبھی دوسرے پہاڑ پر۔ جن لوگوں نے پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے سفر کیا ہے جانتے ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھنا اور اترنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہم اپنی خوشی سے جاتے ہیں اور بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہاں تو ایک ماں اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس کی خاطر پریشانی میں پہاڑوں پر چڑھتی اور دوڑتی ہے۔ اس پریشانی کا اندازہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ بی بی ہاجرہ کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ دیوانہ وار دونوں پہاڑوں پر بار بار جا رہی ہیں۔ وہ سعی کر رہی ہیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور پانی کا انتظام ہو جائے۔ سیدہ ہاجرہ 7ویں بار صفا پہاڑ سے مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں بیٹا لیٹا ہوا ہے اس کے بالکل قریب پانی ہے۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ کہیں یہ نظر کا دھوکہ تو نہیں؟ کیا واقعی سخت پتھر کے پہاڑوں میں پانی ہے؟
میرے رب مجھے یقین تھا کہ تیری رحمت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گی۔ میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ دوڑتی ہوئی پہاڑ سے اتری، لیکن اس بار اپنے بیٹے کی طرف جا رہی تھی۔ اسماعیل کے پاس پہنچی تو دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل روتے ہوئے ایڑی مار رہے تھے وہاں اس پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب انہیں فکر ہوئی کہ کہیں یہ پانی بہتے بہتے ختم نہ ہو جائے۔ پانی ذخیرہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ انہوں نے بے اختیار کہا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ کریم کی نیک بندی کا کہنا کمال کر گیا، پانی وہیں ٹھہر گیا۔ چشمہ تو باقی رہا لیکن اب پانی بہنا بند ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ نے اس پانی کے گرد روک بھی بنا دی۔ اللہ کریم کی طرف سے زمزم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا گیا۔ آج 4000 سال بعد بھی زمزم لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کریم اسماعیل یعنی سیدہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ سیدہ ہاجرہ کی پریشانی کم ہوئی، اب انہیں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ چند دنوں میں پانی کی وجہ سے یہاں سبزہ بھی اگایا۔ وہی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اللہ کی قدرت کے سبزہ نکل آیا۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے ایک قافلہ گزرا جو ملک کے شام تجارت کے لیے سفر پر تھا۔ ان لوگوں کا تعلق بنی جرہم قبیلے سے تھا۔ یہ راستہ ان لوگوں کا جانا پہچانا تھا۔ وہ پہلے بھی بارہا یہاں سے گزر چکے تھے۔ اب کی بار انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں اور خوشی سے چہچہا رہے ہیں۔ جب ان کے تجسس نے انہیں مجبور کیا تو وہ پہاڑ پر چڑھے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ ایک خیمہ ہے، سبزہ اگا ہوا ہے اور پانی کا چشمہ موجود ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ تو بہت دفعہ یہاں سے گزرے تھے، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پتھریلے پہاڑوں میں پانی بھی ہوگا۔ کوئی ایسے ویرانے میں تنہا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ لوگ سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے اور یہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ نے اس شرط پر انہیں اجازت دی کہ زمزم پانی کی ملکیت سیدہ ہاجرہ اور ان کے خاندان کے پاس رہے گی۔ وہ لوگ اس شرط پر راضی ہو گئے۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کے بعد یہ لوگ ہی اس شہر کے آباد کرنے والے تھے۔ اللہ کریم اس شہر کو بکہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہی شہر بکہ اب مکہ کہلاتا ہے۔ مکہ کی تاریخ آدم سے شروع ہوتی ہے۔ الہامی کتاب تورات میں اس جگہ کو وادی فاران کہا گیا۔ طوفان نوح کے بعد اس شہر میں موجود کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل نے اسے آباد کیا۔ اسماعیل قبیلہ بنی جرہم کے درمیان پلے بڑھے۔ ابراہیم اور اسماعیل کا دور سریان اور یہودیوں سے پہلے کا دور تھا۔ علمی اعتبار سے ان کا دور اللہ کے نبی یعقوب اور موسیٰ کے دور سے بہت ممتاز دور تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل کی زبان عربی تھی۔ بعض تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اسماعیل نے عربی زبان قبیلہ بنی جرہم سے سیکھی۔ یہ بات حقیقت نہیں کہ بنی جرہم کی زبان عربی تھی۔ ایک عرصے تک بنی جرہم پانی کی ملکیت بنی اسماعیل کے پاس رہنے کے وعدے پر قائم رہے۔ بعد میں انہوں نے اسماعیل کی اولاد سے وعدہ خلافی کی اور پانی کی ملکیت ان سے چھین لی۔ آنے والے دور میں بنی خزاع اور بنی اسماعیل نے بنی جرہم سے جنگ کی اور انہیں مکہ سے نکال دیا۔ بنی جرہم جاتے ہوئے زمزم کا چشمہ بند کر گئے۔ صدیوں بعد عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے چشمہ زمزم کی کھدائی کروائی تو پانی کی ملکیت ایک بار پھر بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ زمزم پانی کی ذمہ داری آج بھی اسماعیل کی اولاد کے پاس ہے۔ ظاہری اسباب میں یہ شہر اللہ کے نبی اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کے لیے بسایا گیا۔ حقیقت میں یہ کائنات بسائی ہی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گئی۔ ایک نہ بدلنے والی زبان عربی عطا کی گئی۔ آخرکار قرآن مجید اللہ کریم کی آخری الہامی کتاب کو بھی تو یہی نازل ہونا تھا۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ کائنات
इतनी आसानी से नहीं बसाई गई। जिंदगियां और सदियां गुजरी तो ये आबाद हुई। शहर मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 25,000 साल पहले आबाद हुआ। मक्का सतह समंदर से 277 मीटर बुलंद है। शहर मक्का को इसलिए हरम कहा जाता है क्योंकि ये इज्जत और हुर्मत वाला शहर है। ये शहर जद्दा से 64 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। तारीख दान याकूत हमवी के मुताबिक शुरू में हरम काबा की इमारत का नाम मक्का था। बाद में पूरे शहर को मक्का कहा जाने लगा। मक्का शहर वादिये इब्राहिम में वाक़ है। इसके शिमाल में कैकान है, जनूब में जबल हुदैदा है और जनूब मगरिब में जबल उमर है। मशरिक में जबल हीरा है, जबकि शिमाल मशरिक में जबल अबू कुबैस है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर मक्का की वादी में तामीर किया था। तूफान नूह के बाद ये इमारत कायम न रही, बल्कि इसका नामो निशान तक मिट गया। यहाँ इस बात का जिक्र भी निहायत ज़रूरी है कि अल्लाह करीम ने माँ में मोहब्बत का जो जज्बा रखा है वो किसी और को हासिल ना हो सका। अल्लाह करीम को एक माँ सैयदा हाजरा का अपने रब पर ईमान और अपने बेटे के लिए कोशिश भाग दौड़ इतनी पसंद आई कि उसे हज और उम्रे का लाजमी हिस्सा बना दिया। ये पाबंदी भी लगा दी कि जिस तरह मेरी बंदी पहाड़ों पर चढ़ती रही और नशेबी जगह पर दौड़ती रही, वैसे ही पहाड़ों पर चढ़ो और दौड़ो। सैयदा हाजरा का अपने रब पर ईमान और यकीन इसी काबिल था। कोई लम्हा भी ऐसा नहीं जब अल्लाह करीम के बंदे मक्का में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ न रहे हों। इस अमल को सही कहते हैं। अल्लाह करीम ने सफ़ा और मरवा को अपनी निशानियाँ करार दिया। ए हमारे रब, मैंने यहाँ तेरी हुर्मत वाले घर के पास ऐसी वादी जहाँ खेती बाड़ी नहीं में अपनी कुछ औलाद बसा दी है ताकि वो नमाज कायम करें। हमारे रब, लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फल खाने को दे ताकि वो शुक्र अदा करें। जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूँगा। इब्राहिम ने कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते हुए तमाम छोटे बुतों को तोड़ा। किसी बुत का कान काट दिया तो किसी की नाक, किसी की आँख तो किसी का सर। तो व्यूअर्स, हम किस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ़ को देख के घबरा जाते हैं और फ़ौरन हिम्मत हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और देखिए कि किस तरीके से, लेकिन हम जब सीरतुन नबी देखेंगे तो हमें जभी तो पता चलेगा कि वो लोगों का कैसा ट्रस्ट था, कैसा अल्लाह पे यकीन था, कितना मजबूत ईमान था कि उनकी इतनी चाहने वाली बीवी और इतना जो कि बुढ़ापे की औलाद थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी औलाद को और अपनी बीवी को, अपनी सबसे कीमती चीज़ को अल्लाह के हुक्म से बयाबान रास्ते में बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, सिर्फ़ इस भरोसे पे अल्लाह ताला उनकी सारी मददगार अल्लाह ताला हैं। और हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम तो अल्लाह पे ज़रा भी भरोसा नहीं करते, लेकिन पहले के हम अगर इन लोगों के ईमान को देखेंगे तो हम लोग भी अल्लाह पे भरोसा करने के लिए कम से कम हमें सीखने को तो मिलता ही है।